اس خط کے نتیجے میں بننے والا کمیشن، اس کے نتائج، اس کی تحقیقات کتنی نتیجہ خیز ہوں گی، اس پر ابھی تک ایک کویسچن مارک ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کمیشن کو ہی نہیں مان رہے۔ خیر، ہمیں آگے بڑھتے ہوئے ایک اور خط کی بات کرنی ہے جو کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے لکھا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور انہوں نے نومنتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ سلمان صاحب، صدر جو بائیڈن نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں پائیدار زرعی ترقی، آبی انتظام، 2022 کے سیلاب کے تباہ کن اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت امریکہ جاری رکھے گا، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ اس خط کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے اندر ایک حکومت وجود میں آئی ہے۔ اس طرح کا تفصیلی خط میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ آخر امریکہ پاکستان کی طرف جھکاؤ پر کیوں مجبور ہے کہ جنوبی ایشیا میں امریکہ کا کوئی اتنا زیادہ رول نہیں رہا، اور یہ سب کچھ افغانستان کے تناظر میں تھا، اور وہ جنوبی ایشیا میں اپنی اہمیت اور حیثیت کی بحالی چاہتا ہے، اور وہ آغاز پاکستان سے کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے امریکی مفادات کے لیے بڑا نقصان برداشت کیا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ تو بنیادی طور پہ امریکہ کی جنگ تھی، ہم نے بھگتی، ہمارے 60-70 ہزار لوگ اس میں شہید ہوئے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب آپ کی بحالی میں ہم پھر کام کریں گے، مطلب کہ آپ پھر ہمارے لیے دستیاب ہیں یا نہیں۔ لیکن میں سیاسی حوالے سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک پرسیپشن ہے کہ امریکی جو صدارتی انتخابات ہیں وہاں پر دوبارہ ٹرمپ صاحب کو موقع ملے گا، اور اگر ٹرمپ صاحب کو موقع ملے گا تو پھر پاکستان میں بھی کسی ٹرمپ کو موقع ملے گا۔ تو جو صورتحال وہاں پر امریکی لابنگ کی گئی ایک پارٹی کی طرف سے، جو ریاست کی اور حکومت کی جاگنسائی کی جا رہی تھی، اس سے یہ تھا کہ شاید امریکی انتظامیہ پاکستان کی حکومت پہ، پاکستان کی ریاست پر عدم اعتماد کرے۔ میرا خیال وہ لاکھوں ڈالر تو ضائع گیا ہے کہ جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ بائیڈن صاحب اور شہباز شریف صاحب کی حکومت اس وقت نیچرل الائی بن کے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کی حکومت معاشی بحالی کے کام میں بھی اور معاشی ترقی کے عمل میں بھی آگے بڑھے۔ لیکن میرا سوال اس میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جس دن منتخب ہوئے، انہوں نے پارلیمنٹ سے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میں نے اس دن بھی یاد آپ کو یہ کہا تھا کہ اس تقریر میں سب سے سگنیفیکنٹ یہ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ اس خطے میں چین ہمارا اتحادی ہے، اور بلا شبہ چین ہمارا اتحادی رہا ہے، ہر مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا، معاشی کرائسس میں بھی اس نے ہماری معاونت کی۔ اور ابھی پیچھے آج سے چند ماہ پہلے ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ آیا اور اس نے آگے اسلام آباد میں کہا کہ ہم پاکستان کو ڈوبنے نہیں دیں گے، پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کو کون بلیک میل کر رہا تھا؟ IMF اور دیگر ادارے، امریکہ کے کہنے پہ۔ کوئی ایسی خدمت ہم نے امریکہ کی تو نہ کر دی کہ وہ جو کہا کرتا ہے کہ وہ جو آج امریکہ پاکستان پر فریفتہ ہو رہا ہے، تو کوئی ہمارے سے مزید قربانی کا طلبگار تو نہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، اور امریکہ کی تاریخ جو ہے پاکستان کے حوالے سے بے وفائی کی تاریخ ہے، یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جو سوال ابھی سلمان صاحب کی جانب سے بھی اٹھایا گیا، میں بھی یہی سوال آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس خط کی اہمیت اور سیاسی اعتبار سے خط کیا پیغام دے رہا ہے؟ دیکھیے، اس خط میں امریکن پریزیڈنٹ نے ایک گڈ ول میسج جو ہے ہماری اس حکومت کو، نئی حکومت کو بھیجا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں وہ پاکستان کی مدد کرتے رہیں گے۔ وہ تو اس وقت بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر USAID جسے ایڈ کہتے ہیں، USAID کے پروجیکٹ بہت سے چل رہے ہیں، آپ کے ہاں اسکالرشپ پروگرام مختلف قسم کے چل رہے ہیں، اور بھی ہیریٹیج پروٹیکشن میں امریکہ کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو جن ایشوز کا انہوں نے ذکر کیا وہ کوآپریشن آلریڈی موجود ہے، لیکن جو پاکستان کے اسپیسیفک ایشوز ہیں ان میں کسی ایک ایشوز پہ پریزیڈنٹ نے کوئی بات نہیں کی، صرف یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد جاری رکھیں گے سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ۔ دوسرا ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اس ریجن میں جہاں تک سیکیورٹی ایشوز کا تعلق ہے، امریکہ کی پرائرٹی نمبر 1 انڈیا ہے، اور انڈیا رہے گا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہاں پاکستان کو اس وقت گڈ ول اس لیے جنریٹ کروائی ہے، یہ رلائے کرانے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ پاکستان کی مدد کرتا رہے گا، اور پاکستان امریکہ سے اتنا نا امید نہ ہو، بلکہ وہ جو امریکہ چاہتا ہے وہ کام کرے، جو امریکہ نہیں چاہتا وہ کام نہ کرے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ بھی کچھ تحفظات، یہ ہے سمپل۔
کہ اس وقت امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی طرف نہ جائے، لہٰذا اس سٹیج پہ یہ گڈ ول کے ذریعے آپ کو باور کرایا ہم آپ کے دوست ہیں اور ہمارے ساتھ مل کے آپ چلیں گے تو بہت اچھا رہے گا، یہ ایران والے چکر میں نہ پڑنا. تو پاکستان پہ اس وقت جو امریکی جو یہ لیٹر ہے اس کا پاکستان ایران گیس پائپ لائن پہ جو پاکستانی گورنمنٹ کا جو بیان ہے اس کی وجہ سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے. اور یہ اس میں ظاہر ہے اس میں اس کا تذکرہ تو نہیں آ سکتا، لیکن یہ باور کرایا کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم نے ماضی میں آپ کی مدد کی ہے، آج بھی بہت سے پروجیکٹ میں مدد کر رہے ہیں، آئندہ بھی آپ کے ساتھ. یعنی یہ خط بہت کچھ ریئلائز کروانے کی کوشش ہے. ٹی وی پہ اس وقت ایرانی سفیر جو ہے ہمارے پریزیڈنٹ سے ملاقات کر رہے ہیں. ہاں تو یہ اس لیے کہ وہ ایران سے نہیں کرنا چاہتے پاکستان کو. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس خط کے ذریعے امریکہ کچھ ڈکٹیٹ کرنے کی بھی کوشش. نہیں، ڈکٹیٹ کا لفظ نہیں میں نے استعمال کیا، لیکن انہوں نے کہا ریئلائز کروانا. امریکہ تو ڈکٹیٹ ہی کرتا ہے ڈاکٹر صاحب، کبھی اس نے ترلے تو کیے نہیں پاکستان کے. ترلے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کرتے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں یہ خط کتنی اہمیت کا حامل ہے اور سیاسی اعتبار سے اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خط آنے سے 4-5 دن پہلے ایک بریفنگ تھی وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، جس میں کہ برملا طور پر یہ کہا گیا، ساری دنیا کے میڈیا کو بتایا گیا کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کو امریکہ کسی صورت میں مکمل نہیں ہونے دیکھتا اور وہ بھرپور کوشش کرے گا کہ یہ منصوبہ پروان نہ چڑھے. اس کے بعد 3 یا 4 دن کے بعد یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے کہ اچھا ہوا آپ کی حکومت آ گئی اور ہم آپ کی جس طرح بدستور مدد کرتے رہیں گے جس طرح پہلے کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک خیر سگالی کا ایک خط ہے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. اور جو ٹائمنگ ہے وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ہے ایران کی طرف سے کہ اپنی طرف سے یہ مکمل کریں اپنی گیس پائپ لائن. اگر نہیں کرتے تو معاہدے کے مطابق ہم آپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جائیں گے. وہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولوشن کورٹ ہے، اس میں ہم لے جائیں گے. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاہدہ جب زرداری صاحب کی جو پہلی حکومت تھی اس میں انہوں نے آخری دنوں میں کیا تھا. جی. اور یہ آخری مہینے تھے یا آخری ہفتے تھے جس میں کہ یہ بڑی جلدی میں معاہدہ کیا گیا تھا. اگر اس کے اوپر آپ ویسے امریکہ آپ کو جو بھی کہے اگر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اتنا زیادہ سود مند بھی ثابت نہ ہو. اور اس کی وجہ سے بھی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری اصل میں حکومتیں عوام کے سامنے کوئی چیز سامنے حقائق رکھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا اس منصوبے میں ہے، کیا قیمت کتنا ادا کرنی پڑے گی، کتنا ہمیں دینا پڑے گا، آگے کیا کرنا ہے. کسی کے اس معاہدے کے بارے میں بالکل پتہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہ پہنچے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں خسارہ، نقصان، فائدہ، یہ باتیں بھی حکومت نے ماضی میں کئی حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو سب کے اوپر امریکہ حاوی نہیں تھا. اس ٹائم ایک اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کو میرا خیال ہے کہ ایک طرف سے یہ کہنا کہ چین کے ساتھ دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری اور اتنا پیاری اور اتنا سنہری اور اتنا اچھی، اور دوسری طرف سے آپ حقائق کو دیکھیں کہ آپ کی منڈیاں اور آپ کے ذرائع مبادلہ کے ذرائع وہ سارے مغرب میں ہیں. اگر وہ ان کے درمیان میں کوئی سر جنگ کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کی پالیسی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں توازن قائم رکھ سکیں. جب ہم توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس قسم کے ایک بڑے نرم اور ملائم قسم کی سفارتی زبان میں لکھے ہوئے خطوط آتے ہیں. یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہماری ترجیح کیا ہے، ہماری ترجیح امریکہ ہے یا پھر چین ہے، ہمیں کس بلاک کا حصہ بننا ہے. خیر صافی صاحب، آپ کی نظر میں اس خط کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم اپنی ترجیحات کا تعین کریں گے مستقبل میں؟ دیکھیں، امریکہ دنیا کا ایک طاقتور ملک ہے. پاکستان تو کبھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر نہ ہو یا اس میں جس طرح کی ایک گرم جوشی ہم دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد مدت بعد
ایک سندیسہ آیا ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں، تو یقینی طور پر شہباز شریف صاحب تو اس سے کافی خوش ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے ڈونلڈ لو کے کانگریس کے سامنے بیانات نے ایک سیاسی گروہ نے اس کو کافی اس کے حوالے سے کافی باتیں اڑائی تھی، تو اس کے بعد تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ امریکہ کو ہمارے الیکشن کے نتائج سے اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ اپنے مفادات کے لیے امریکہ جب مناسب سمجھتا ہے تو اقدامات اٹھاتا ہے۔ یہ خط خوشائن بات ہے، لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی؟ آپ ٹائمنگ کی بات کر رہی تھی، بشام میں ابھی چند ہی دن پہلے چینی انجینئرز کو قتل کیا گیا ہے، ان کے خلاف جو ہے اٹیک ہوا ہے، اور اس کے بعد میڈیا اور خصوصاً مغربی میڈیا اور امریکہ میڈیا چیخ چیخ کے یہ باتیں پھیلاتا رہا کہ اب پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور جو ان کی دوستانہ تعلقات ہیں اس میں تعطل پیدا ہوگا۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ بائیڈن کے خط کا تو بڑا چرچا ہے، لیکن چین کے دفتر خارجہ کے اس واضح بیان کو پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا نہیں اٹھا رہا ہے، جس میں چین کہہ رہا ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہے پاکستان اور چین کی دوستی میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، اور پاکستان چین نہ صرف BRI سی پیک بلکہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو ماضی کی طرح جاری رکھے گا۔ تو ہم نے اب ایسے دوستوں میں چناؤ کرنا ہے کہ امریکہ جب موقع پڑتا ہے، ان کو ضرورت پڑتی ہے افغانستان میں، ہم دوست اور بڑے پیارے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ اور دوسری جانب چین ہے جو آپ کے ساتھ ہر جیسے واقعات میں، ہر جیسے حالات میں کڑا رہتا ہے، اور یہ جو ان کے شہری قتل ہوئے، صدر شی جی پنگ اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت حساس ہے، اس کے باوجود ان کے دفتر خارجہ کے اعلیٰ سطح پہ یہ بیانات آنا کہ پاکستان کے ساتھ تعاون کو جاری رکھا جائے گا بلکہ مزید بڑھایا جائے گا۔